بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا عظیم انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ بستر پر آرام کی حالت میں بھی درود شریف پڑھتے رہتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا اجر ملے گا یا کہیں کوئی نقصان تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح جان لینی چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں، کیا سونے سے پہلے لیٹے ہوئے درود پڑھنا بالکل جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ در حقیقت وہ نایاب چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ تو آج ہم آپ کی خدمت میں درود شریف کے ایسے پوشیدہ راز اور ایسی حیرت انگیز بشارتیں بیان کرنے جا رہے ہیں جنہیں سن کر انشاءاللہ آپ کی زندگی کا ہر سونا، ہر نیند اور ہر لمحہ بھی خالص عبادت بن جائے۔ ناظرین گرامی، درود شریف محض چند الفاظ نہیں بلکہ ایک زندہ جاوید روحانی رابطہ ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کے سب سے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور سب سے اہم اور دل کو سکون دینے والی بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود رب کائنات نے قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے، یعنی بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کے آخر میں خاتم النبوت کا شاندار تاج پہنا کر واضح روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو بیدار کیا، اندھی آنکھوں کو بینائی عطا کی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ذلت کی گہرائی وادی سے نکال کر صراط مستقیم پر خوبصورت انداز میں گامزن فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا لاجوال رشتہ قائم کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا ذریعہ، قرب خدا بندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں درود و سلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب آیات نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حکم دیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرے، مگر اس کی عظمت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان عظمت کو اس طرح بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو،
नाज़रीन किराम, सबसे अफसल दुरूद यही दुरूद शरीफ है जो खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को सिखलाया था। और दुरूद शरीफ के सबसे ज़्यादा बाबरकत अल्फाज भी वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिसान मुबारक से निकले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बगैर कलाम नहीं फरमाते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो तो अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज में दुरूद भेजो। दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत हदीस की रोशनी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर 10 रहमतें नासिल फरमाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नासिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त भी 10 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो मोमिन होगा जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजता होगा। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता हूँ, सो अपने वजीफे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के लिए कितना वक्त मुकर्रर कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज़ किया चौथा हिस्सा, आपने फरमाया जितना चाहो, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया आधा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया 2/3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ही पढ़ता रहूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए ये काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दुरूद सलाम पढ़ने वाले पर रहमत और सलामती का नुज़ूल। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के बाग में दाखिल हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और बहुत तवील सजदा फरमाया, यहाँ तक कि मुझे खौफ हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दे दी हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ फरमा ली। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया ताकि करीब से देखूं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया, बेशक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी ना सुना दूं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा मैं उस पर रहमत नासिल करूँगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजेगा मैं उस पर सलामती नासिल करूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ज़मीन पर गश्त करते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी ऐसी मजलिस में बैठते हैं जिसमें वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र नहीं करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ते, तो क़यामत के दिन ये मजलिस अजर अजीम से महरूमी का वजह से उनके लिए हसरत का बाइस होगा। अगर वह सवाब के लिए जन्नत में दाखिल हो जाएं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग जिस मजलिस में बैठते हैं अगर उसमें अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र नहीं करते और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ते तो उनकी मजलिस क़यामत के दिन उनके लिए बाइस हसरत होगी। अगर अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो उन्हें माफ़ कर देगा और अगर चाहा तो पकड़ लेगा। लफ्ज़ दुरूद ना तो अरबी का है न ही उर्दू का लफ्ज़ है, बल्कि ये लफ्ज़ दर हकीकत फ़ारसी का है जिसके माने विरद करने वाली चीज़। अलबत्ता सलात अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने मदह, सना, तारीफ़, तौसीफ़, रहमत वगैरह। अल्लाह जल्ल शानहू का फरमान है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कुरान करीम की आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो सलात की निस्बत की है वो कुछ यूँ है, अल्लाह जल्ल शानहू के फरिश्तों को अपने सामने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना करना और अपनी रहमत का खास का नाजिल फरमाना। फरिश्तों की तरफ सलात की निस्बत आकाए दो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए रहमत करना और ईमान वालों की तरफ सलात का मफहूम अपने प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी ज़बानों से दिल से तारीफ़ व तौसीफ़ और रहमत की दुआ करना है। रहमत का मोहब्बत का सिलसिला रुकता नहीं बल्कि ये तो अब तक जारी है और क़यामत तक हुक्म खुदाबंदी चलता रहेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया ये मोहर सबूत कर दी गई है कि मेरे महबूब का जिक्र हर जगह हो, हर नमाज में, अजान में, मस्जिद में, खुतबों में, महफिलों में, मजालिस में, मदरसों में, मीनारों में, गोया पूरे आलम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजता रहे। दुरूद हम सब का आका सैयदुल मुरसलीन खातिबुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है जिन्होंने गुमराहों को वादी जिल्लत से निकाल कर मंजिल हिदायत पर पहुँचाया। दुरूद पढ़ना अफजल तरीन अमल है। दुरूद सलाम व वाहिद इबादत है जो हर हाल में कबूल मंजूर होती है, गुनाहों का कफ़ारा है, कबूलियत दुआ की ज़मानत है, दीन और दुनिया की तमाम मामलात में असर रखती है। तो ये कैसा अजीम और बाबरकत अमल है जिसे अल्लाह खुद भी करते हैं और फरिश्ते से भी करते हैं और हुक्म भी देते हैं। तो आप सोचने और अमल करने वाली बात यह है कि अगर आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और नींद आ रही है लेकिन आपकी ज़बान पर दुरूद शरीफ जारी है तो क्या आप सिर्फ आराम कर रहे हैं? नहीं, आप इस अजीम अमल में मशगूल है जो रब की खुशनुदी का सबसे बड़ा ज़रिया है। मुहतरम नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, यानी सिर्फ एक दुरूद के बदले 10 रहमतें। दोस्तों, अगर आप नींद से पहले रोज़ 10 बार दुरूद पढ़ते हैं तो सोचे कितनी रहमतें आप पर नाज़िल हो रही हैं। और फिर अगर आप लेटे सो जाते हैं और दुरूद जारी रहता है तो वो नींद इबादत में बदल जाती है। नाज़रीन किराम, बाज़ लोग समझते हैं कि दुरूद शरीफ सिर्फ बैठकर या वज़ू के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन दर हकीकत दुरूद शरीफ एक ऐसा पाकीज़ा जिक्र है जो हर हालत में जायज़ और मुस्तहब है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि दुरूद अल्लाह के जिक्र जैसा है और अल्लाह का जिक्र हर हाल में हो सकता है, चाहे आप बैठे हों, खड़े हों या बिस्तर पर लेटे हों। अलबत्ता नीयत का इखलास और दिल का लगाव ज़रूरी है। अगर आपकी नीयत अदब, मोहब्बत और दिली शौक़ किया तो दुरूद शरीफ लेट कर पढ़ना न सिर्फ जायज़ है बल्कि बाइस सवाब और बाइस रहमत है। आप वज़ू के साथ पढ़ें तो सवाब बढ़ जाता है, लेकिन बगैर वज़ू के भी आप इस जिक्र से महरूम नहीं होते। दुरूद एक ऐसा अजीम तोहफ़ा है जो नापाकी से नहीं रोकता, क्योंकि यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रूहानी पैगाम और मोहब्बत का खूबसूरत तोहफ़ा है। अब आप यह भी अच्छी तरह जान लीजिए कि दुरूद दुनिया व आखिरत में कितने अजीम फ़ायदे देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करता था। तो जिसने रोज़ सोने से पहले दुरूद पढ़ा और रोज़ महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा।
اب ایک اور حدیث پر غور کیجئے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہیں، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا مستقل معمول بنا لیجیے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے، اور جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا واضح جواب ہے نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنا موبائل بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت عظیم۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہے اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے اوپر اس شخص پر پھیر دیے، فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور وہ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام کستانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس بند پرچے مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنے سخی اور اتنے حسین وہ جمیل آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی پر نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں
تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر و غم اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کو تجارت یا مال و دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر و غم اس امت کے لیے تھا، میری امت کس طرح جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربان ہو جائیں ہماری جانیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے بارے میں فکر کرنے پر۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، جب آدمی کو کوئی دکھ و پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت و حاجت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دے، میری اس پریشانی و بیماری کو دور فرما دے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس پر کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، کیونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جب جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دی۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری و دکھی کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ نمبر 1، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اور مختصر کرنا چاہو تو یہ پڑھ لو۔ نمبر 2، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں بھی شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر اور درود کی کثرت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرا والحمد للہ رب العالمین۔